أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ حضرات، اس سے پہلے والی جن آیات پر گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے ہر زمانے میں انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف کیا، اہل ایمان کا مذاق اڑایا، انبیاء کرام کی توہین کی، ان کے ماننے والوں کو سخت ترین تکلیفوں سے گزارا۔ اس کا ذکر آگے پیچھے آنے والی آیت کے اندر آ چکا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے راستے پر چلنے والے لوگ یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ آسانیاں ہوں گی، دنیا میں ان کو سخت ترین حالات سے گزارا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کا جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں انہیں سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، سابقہ آیت سے اس کا اس طرح سے ربط ہے۔ جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، ام حسبتم، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور انہیں ان حالات سے نہیں گزارا جائے گا جو حالات اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں سخت ترین بیماریاں، وَالضَّرَّاءُ، سخت ترین حالات ان کو لاحق ہوئے، وَزُلْزِلُوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لا چکے تھے ان لوگوں نے یہ کہا، متی نصر اللہ، یہ حالات اتنے خطرناک ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ دراصل مسلمانوں نے جب ہجرت کی مدینے کی جانب، اس کے بعد ایسا سمجھایا جا رہا تھا کہ اب جو مکے کی جو خطرناک حالات تھے اس سے تھوڑا بہت آرام اور سکون ملے گا، لیکن وہاں پر بھی منافقوں اور یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایذا رسانی کا جو معاملہ کیا، اس کے بعد کچھ مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم وہاں بھی برے حالات میں تھے، یہاں بھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اے پیغمبر ان کو تسلی دیجئے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کیے جاؤ گے؟ آدمی نے گواہی دی اس بات کی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے ساتھ ٹکر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو ایسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے۔ ان کے لیے قید خانوں کے دروازے کھلیں گے، ان کے لیے عقوبت خانے تیار کیے جائیں گے، زمانے کی تمام قسم کی لابیاں ان کے سامنے چیلنج بن کر کے کھڑی ہوں گی۔ یہ حالات تو بہرحال پیش آئیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ راہ حق پھولوں کی سیج ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہاں سخت ترین یہاں ہر قسم کے سخت ترین حالات سے گزارا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے مقابل میں جو باطل طاقتیں ہیں وہ آپ کو ایسے آسانی سے برداشت نہیں کرے گی، آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے، آپ کے خلاف محاذ تیار کیا جائے گا، آپ کی آواز پوری طریقے سے کچل دی جائے گی۔ یہ حالات تو آپ کو پیش آنے ہیں۔
اگر آپ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، کہہ دیا دنیا سے ہم تو حق کے ساتھ ہیں، دیکھنا ہے اب ہمارے ساتھ دنیا کیا کرے۔ یہ تو ہر زمانے میں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر یہ سوال پوچھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائیں اور ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کہ کوئی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کیے جاؤ گے؟ حالانکہ ان کے پاس ابھی وہ حالات نہیں آئے جو ان سے پہلے لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو سر سے لے کے پیر تک آرے سے چیرا گیا اور ان کا جسم لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، پھر بھی انہوں نے ان حالات کے اندر بھی صبر سے کام لیا، باطل طاقتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مستہم البأسا، انہیں تکلیفیں لاحق ہوئی، جسمانی تکلیفیں، مالی پریشانیاں، ہر قسم کی پریشانیاں اس راستے کا خاصہ ہیں، آتی ہیں۔ وزلزلوا، وہ پوری طرح سے ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ کر کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا کہ، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ دیکھیے یہ اسلوب، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ اسلوب اس فریاد کو ظاہر کرتا ہے جس کی نوعیت امید کے دروازے پر آخری دستک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو خاصہ یہ ہے اس راستے کا کہ باطل طاقتوں کی تکلیفوں، پریشانیوں اور چیلنجز کے مقابلے میں ڈٹ جانا، صبر کرنا، اور ان حالات کے مقابلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ڈٹ جانا ان حالات کے آگے، اسی میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اور اسی میں جو ہے ان لوگوں کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی ہے جو اس راستے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر جم جانے اور ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے جو آج کے حالات میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اس امید کے اور اس یقین، اس وعدے کے مستحق بن جائیں جس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے اور بہت جلد آنے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔